السلام علیکم میرے پرانی دلی جامع مسجد علاقے کے ساتھیوں، آپ مجھے شاید پہچان گئے ہوں گے۔ بھائی صاحب، میں یہ کہنا چاہتا ہوں پرانی دلی کے لوگوں سے، جامع مسجد کے علاقے کے لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ جو پوری دنیا میں ویڈیو ڈال کر ہماری ناک کاٹی جا رہی ہے، شاہی امام صاحب کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں، امام کو توہین کری جا رہی ہے، امام کو نظروں میں گرانے کی کوشش کری جا رہی ہے، اس سے ہماری تو ناک کٹی رہی ہے، لیکن ان کو اندازہ نہیں کہ دوسرے غیر لوگ کتنے خوش ہو رہے ہیں، غیر لوگ کتنے خوش ہو رہے ہیں، اور غیر لوگوں میں کیا چرچا ہو رہا ہے، کیونکہ میں غیر مسلموں میں اٹھتا بیٹھتا ہوں، غیر لوگوں میں کیا چرچا ہو رہا ہے، غیر لوگ کس نظر سے اس بارے میں کچھ سوچ رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں کہ ہاں کوئی یہ ہمارا آدمی ہے جو ہماری طرف سے امام کے پیچھے پڑ گیا ہے۔ تو آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے، بات تو یہی ہے کہ ہے تو یہ بی جے پی کا آدمی، اس نے ٹھان لی ہے کچھ کرنے کی، آر پار، یا تو بہت کچھ ہوگا یا کچھ نہیں ہوگا، یہ سوچا بیٹھا ہوا یہ آدمی۔ میں نے اس بات کا تجربہ کر لیا ہے، آر پار کی لڑائی لڑنے آئی ہے، کیونکہ اس کو یہ احساس نہیں ہو رہا کہ میں کہاں کس کی بے عزتی کر رہی ہوں، کس کی توہین کر رہی ہوں، کہاں اس پہ فرق پڑ رہا ہوگا، اس کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے، صرف اپنے آر پار کی لڑائی پہ دھیان دے رہا ہے یہ۔ اس کو میں کہتا ہوں، اگر اس کو اپنے آپ کو وائرل کرنے کا اتنا ہی شوق ہے، اس کو چاہتا ہے کہ یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ لوگ اس کو دیکھیں، تو ہمت کرے ہماری ماں بہنوں پر بولنے کی، ہمت کرے، جو توہین ہو رہی ہے ماں بہنوں کی، سڑکوں پہ برقعے نوچے جا رہے ہیں، چلتے پھرتے ان کو چھیڑا جا رہا ہے، ان کو ٹچ کیا جا رہا ہے، اس پر بولے، پھر دیکھیے کتنا وائرل ہوتا ہے یہ۔ ہمت نہیں ہے اس کے اندر، ہمت اتنی ہے کہ یہ بی جے پی کی نظر میں اچھا ہو جائے، پولیس کی نظر میں اچھا ہو جائے، کیونکہ اسے پتہ ہے اگر میں اس پر بولوں گا، اپنی ماں بہنوں پر بولوں گا، فیض الہی پر بولوں گا، تو پولیس مجھے اٹھا کے بند کر دے گی، اس لیے یہ بزدل وہاں اٹیک کر رہا ہے جس سے بی جے پی اور پولیس خوش ہو۔ یہ بزدل آدمی ہے، اس لیے ماں بہنوں پہ نہ بول کر، جو ہماری ماں بہنوں کو ہندوستان میں چھیڑا جا رہا ہے، بدتمیزی کری جا رہی ہے، سڑکوں پہ چھیڑا جا رہا ہے، برقعے نوچے جا رہے ہیں، ان کے چہروں سے نقابیں ہٹائی جا رہی ہیں، اس پر بولنے کی ہمت نہیں ہے۔ مسجد فیض الہی پہ بولنے کی اس کی ہمت نہیں ہے، اور نہ ہی ہمارے علاقے کے جو نیا شہر آیا ہے، نہ اس میں اتنی ہمت ہے مسجد فیض الہی پہ بولے۔ مسجد فیض الہی پہ کیوں نہیں بولتے، کیوں نہیں علاقے کے اندر ایک ماحول بناتے، جیسے دنیا کے اندر، ہندوستان کے اندر ایم ایل اے ماحول بنا رہے ہیں، کتنے ایم ایل اے ہندوستان میں ماحول بنا چکے ہیں، اچھا ماحول بنا چکے ہیں، ایسے ماحول کیوں نہیں بناتے؟ یہ بھی ایم ایل اے ہیں، یہ بھی کال دیں مسلمانوں کو کہ آؤ چلو دھرنا دیں گے، آؤ چلو بات کریں گے، اس کا فیصلہ بدلوائیں گے، فیض الہی کا فیصلہ بدلوائیں گے، لیکن یہ شہر بھی جیل جانے سے ڈرتے ہیں، یہ شہر بھی بند ہونے سے ڈرتا ہے۔ میں نے آپ کو اس کے بارے میں پہلے بتایا تھا، ایک دفعہ یہ بری بٹیاری کے چکر میں صفدر جنگی مسجد میں بھاگ چکے ہیں، انہوں نے گرفتاری نہیں دی تھی۔ اب میں کہتا ہوں کہ آؤ سامنے آؤ، اور میں اس سے بھی کہتا ہوں، امیروں سے بھی کہتا ہوں، امت ہے تو آؤ میدان میں، آؤ چلو، 10 آدمی ہمارے بھی ہوں گے، مسجد بساؤ کمیٹی کے 10 آدمی بھی ہوں گے جو جیل چلیں گے، اور کورٹ سے کہیں گے کہ جناب آپ اس فیصلے کو رد کریں، اس فیصلے پہ کوئی سنوائی نہیں ہوگی، یہ بیکار کا فیصلہ ہے، لیکن اتنی ہمت نہیں ہے۔ ہمت تو یہ ہے کہ شاہ امام کو برا کہہ دو، شاہ امام کو برا کہہ کے ہیرو بن جاؤ، پولیس میں اچھا سمجھنے لگے، بی جے پی میں اچھا سمجھنے لگے۔ یہ گندی سوچ ہے، اس گندی سوچ سے میرے بھائی باہر نکلو۔ اور میں شہر سے بھی کہوں گا، شہر صاحب فیض الہی پہ آپ کو بولنا پڑے گا، فیض الہی پہ آپ کو دھرنے دینے پڑیں گے، آپ چلیے دھرنے دینے کی تیاری کریے، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ تو 250 نگم پارشد ہو رہے ہیں، آپ 250 میں 100 لے کے چلو، صرف 10 ہمارے 110 آدمی ہوں گے، اور چلتے ہیں راج گھاٹ پہ دھرنا دیتے ہیں۔ اس بات کو ایجنڈا یہ رکھیں گے، رد کرو کیس، رد کرو فیض الہی مسجد کا کیس کو ختم کرو، فیض الہی کی مسجد کا کیس ختم کرو، تو بنتی ہے بات۔ بھائی چمکنے کے لیے کچھ بھی کرتے رہو، چمکنے کے امیروں صاحب چمکنے میں لگے ہوئے ہیں، اور ایک ہمارے یہ شیر صاحب چمکنے میں لگے ہوئے ہیں، چمک رہے ہیں، اور یہ اپنے آپ کو ادھر چمک رہے ہیں۔ میرے دیے دونوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ آؤ ہمت کرو، 1 اور 1 11، 10 ہم 121 ہو جائیں گے، دیکھو مقابلہ انشاءاللہ، پھر دیکھو کیا ویڈیو وائرل تمہاری ہوتی ہیں، پھر دیکھو تمہاری کتنی ویلیو بنتی ہے، کتنی تمہاری پہچان بنتی ہے، جامع مسجد میں ہی نہیں پورے ہندوستان میں پہچان بنے گی۔ خالی تم مینڈک کے کنویں نہ بنو کہ جامع مسجد کے علاقے میں اپنے آپ کو چمکا لیے کہ ہم لیڈر، ہم جامع ان کو برا کہہ رہے ہیں، اچھی بات نہیں ہے میرے بھائی۔ امیر صاحب باہر آؤ،
میں نے آپ سے کہا تھا کہ جنوری ابھی آپ کے پاس دسمبر کا مہینہ ہے، اگر دسمبر سے پہلے آپ اپنے آپ کو ان باتوں کو وڈرو کر لیتے ہو، اور آپ اگر یہ کہتے ہو کہ مجھ سے غلطیاں ہو گئیں اور میں امام صاحب کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کروں گا، ہاں کرو آپ، میں پھر کہہ رہا ہوں امام صاحب کے بارے میں نہ کرو اور مینا بازار کے بارے میں کرو، جو کر سکتے ہو کرو، وہ غلط ہو رہا ہے، وہاں بھیڑ لگی ہے بہت زیادہ، بہت پریشانی ہے لوگوں کو، لیکن امام صاحب کی شان میں گستاخی نہ کرو۔ اس میں اگر انہوں نے دسمبر تک، لاسٹ دسمبر تک اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کیا اور غلطی نہیں مانی، تو بھی جنوری آ رہی ہے، جنوری میں پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے۔ جناب میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں کہ مجبور نہ کرو قوم کو، مجبور نہ کرو قوم کو اپنے خلاف جانے کی، بہت تمہارے خلاف پبلک ہو چکی ہے، بہت تمہارے خلاف پبلک ہوتی ہے، تمہارے پاس تو خریدے ہوئے چینل ہیں، آپ بلاؤ سوشل میڈیا کو اور چھوڑو ان کو میدان کے اندر، دیکھو پبلک کی رائے کیا چل رہی ہے تمہارے بارے میں، وہ بتائیں گے پبلک کی رائے کیا ہے، وہ بتائیں گے کون امیر ہے، وہ بتائیں گے پبلک کیا کر رہا ہے، اچھا ہے یا برا ہے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس کا اندازہ لینے کے لیے کر لو یہ کام، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ پبلک میرے بارے میں کیا سوچ رہی ہے، اور اس ہندوستان کے اندر غیر مسلم لوگوں میں میرا کیا میسیج جا رہا ہے، ہم کتنے شرمندہ ہو رہے ہیں کہ ہندوستان کی شان جامع مسجد، ہندوستان کی شان شاہی امام، جس پر تم انگلی اٹھا رہا ہو اور غلط کر رہا ہو، بہت غلط کر رہا ہو، اس کے لیے آپ جلد سے جلد بیگ لے لو تو بہت اچھا ہوگا جناب۔ میری آپ سے یہ مشورہ ہے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔